ایمان، ایمان کی تعلیم۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے ایسا اقرار، ایسا اعتراف جو قبول کر لینے اور تسلیم کر لینے کو لازم ہو، یعنی ایسا اقرار جس میں قبولیت بھی ہو کسی بھی چیز کا، مثلاً اللہ تعالیٰ کو ماننا، کس طرح کہ اس سے رب کا ہونا اقرار کرنا کہ وہی رب ہے، اور پھر اسے قبول کر لینا، یعنی اس کے مطابق اپنا عمل بھی بدل لینا۔ قرآن مجید میں آپ نے 20ویں پارے میں پڑھا ہوگا، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے باغات اگائے، ورنہ تمہارے لیے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے۔ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، لیکن اس کو بحیثیت رب قبول نہیں کرتے تھے کہ رب جو کہتا ہے اس کو مان بھی لیا جائے۔ تو ان کا اقرار تھا لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب قبول نہیں کرتے تھے، یعنی رب ہونے کی حیثیت سے اس کے جو حقوق تھے وہ نہیں مانتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی طرح کوئی سپریم پاور، ایک بڑی قوت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر قبولیت نہیں کہ وہ اسے بحیثیت رب قبول کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، عمل نہیں۔ تو ایمان میں اقرار بھی ہے اور جو رب ہمیں دے وہ قبول کرنا بھی۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اقرار تو کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے جو وہ لائے تھے، اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی، تو اس اقرار نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ ایمان کا ضروری حصہ ہے کہ انسان اقرار بھی کرے، قبول بھی کرے، اطاعت بھی کرے اور تسلیم بھی کرے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کرسچن میں اللہ کا کنسیپٹ ہے نا، گوڈ کا کنسیپٹ ہے نا، اور بھی چیزوں کو مانتے ہیں، اپنے رسول کو بھی مانتے ہیں، اینجلز کو بھی مانتے ہیں، اپنی کتابوں کو، لیکن آپ ان کو مومن کیوں نہیں کہتے؟ پھر شرک نہیں ہے، شرک کی وجہ سے آپ ان کو مشرک بھی نہیں کہتے۔ وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ تو جب تک کوئی شخص اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کر لے، قبول نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ کوئی خالی اس بات کا اقرار کرے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنایا، وہ کہے کہ اللہ نے بنائی، آپ کہیں گے یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، مومن ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ملائکہ کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں، فرشتوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ مانتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے؟ یعنی قرآن پاک کو مانتے ہو؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہ لے کر آئے، یہاں کر کیا ہوگا؟ انکار ہوگا۔ جب انکار ہوگا تو ایمان ناقص ہو جائے گا، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، فرق نظر آ گیا؟ بہت سے لوگ آپ کو یہاں پر کنفیوز کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کرسچنز کو مومن کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو مسلم ہیں۔ ایسی بھی تو تاریخیں موجود ہیں جو ان کو مسلم کہنے، قرار دینے پر تلی ہوئی ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور کتابوں کو بھی، اور بعض ان میں سے پروفٹ کو بھی، کہ ہاں وہ پروفٹ تھے اپنے دور کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، کہ یہ کافی نہیں۔ ایمان کا مطلب ہے ان چیزوں کو قبول کر لیا جائے جو وہ دے رہے ہیں۔ مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہوگا؟
جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن تو ہم لے رہے ہیں اور جو رسول دے رہے ہیں وہ ہم نہیں لے رہے، تو پھر کیا ہم مومن ہوں گے؟ نہیں، آپ انکار کر رہے ہیں، آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ تو ایمان میں اقرار، اعتراف، قبول کرنا اور تسلیم شرط ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایمان باللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ ایک قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے؟ کون سا عمل اللہ کو بہت پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کیا ہے؟ ایک عمل ہے، ایکشن ہے، صرف زبان کی بات نہیں ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو شرک بھی ایک عمل ہے۔ عمل کی 3 قسم ہیں، دل کے اعمال، زبان کے اعمال اور باقی سارے اجزاء کے اعمال ہیں۔ اب اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس پر ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کوئی خیال نہیں، اس کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی پاور نہیں بلکہ اس کا وجود ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ دل کی گہرائی سے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار نہیں کرتا۔ فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ رب العالمین کیا ہے؟ تو اس طرح وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا اقرار کر رہا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کے لیے مختلف قسم کے عذاب نازل کیے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے اپنے رب سے دعا کرو، تو یہ کہنا کہ اپنے رب سے دعا کرو، دراصل یہ کیا تھا؟ رب کو ماننا کہ رب ہے۔ فرعون کس بات کا انکار کر رہا تھا؟ فرعون مومن کیوں نہیں تھا؟ قبول نہیں کر رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، ایک مانو اس کو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ یعنی جو احکامات تھے ان کو وہ نہیں مان رہا ہوگا۔ قریش کے لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ ابو جہل بھی اکیلے اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ انا، تکبر، غرور۔ حق کو قبول کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت رکاوٹیں آتی ہیں حق کو قبول کرنے میں۔ صرف اللہ کو رب ماننا، رب میں 3 چیزیں آتی ہیں، خالق، مالک، مدبر، کہ وہ ربوبیت میں اکیلا ہے، وہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں۔ پوری کائنات کا وہی مالک ہے، کوئی اور نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کا وہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما، میرا گناہ معاف کر دے۔ ہم سب اکثر ایسا کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کوئی کام کیا اور اسے اس بات کا علم بھی ہے کہ میرا رب جو ہے گناہوں کو معاف فرماتا ہے یا گناہ پکڑتا ہے۔ جو شخص رب کے آگے اعتراف کرتا ہے اور اپنے گناہ کو دراصل رب کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رب ہی معاف کر سکتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے۔ رب کو معبود ماننا عبادت کے لائق صرف وہی ہے جس کا اقرار ہم کیسے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کو صرف معبود مانا جائے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے تو وہ مومن نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ صرف اللہ کو معبود مانا جائے اور کسی کو بھی نہیں، یعنی وہی رب ہے، وہی الہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، صفات، اسماء یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو اس طرح ثابت کرتے ہوئے ایمان لانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں اپنی کتاب میں انہیں ثابت کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ثابت ہے۔
ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا، اللہ تعالیٰ کے حسن پہ عمل کرنا، صفات کو ماننا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب فار مور اسلامک ویڈیوز۔ تھینکس فار واچنگ۔